اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی میں ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، یعنی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایسی حدیث قدسی ہے۔ اس میں سوال یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے، وہ کس طرح چھپا ہوا تھا اور کس سے چھپا ہوا تھا، گنج مخفی ہے کیا؟ آئیے اس موضوع پر آج گفتگو فرماتے ہیں اور مل جل کر کے دیکھتے ہیں کہ تمام صوفیاء اور محققین بھائیوں کا اس پر کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیسے کیسی باتیں ہوئی ہیں، اور آخر میں اپنی باتیں بھی کچھ پیش کریں گے ہم انشاءاللہ۔ سب سے پہلے صوفی عدیل احمد قادری صاحب کی بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود میں اپنے آپ سے چھپا ہوا تھا، اللہ خود میں اپنے آپ سے چھپا ہوا تھا اور ایسے چھپا ہوا تھا کہ وہ اپنے علم میں تھا۔ گنج مخفی کو سمجھنے کے لیے اس بات پر غور ہو کہ وہ جس صورت پر چھپا ہوا تھا اسی صورت پر ظاہر ہوا، وہ جس صورت پر چھپا ہوا تھا اسی صورت پر ظاہر ہوا۔ یعنی جس طرح سونا پہاڑ کے کان میں ہوتا ہے تو باہر نکالنے سے اس کی شکل صورت اور ماہیت بدل نہیں جاتی، وہ اسی حالت میں رہتا ہے، ہاں بعد میں اس سے مختلف زیورات بنائے جاتے ہیں۔ لہذا گنج مخفی وہ خاص صورت ہے جس میں ظہور میں آیا اور جن کے نور سے تمام عالم بنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ ظاہر ہونے سے پہلے کہاں تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ مقام اما میں تھا۔ پھر پوچھا گیا کہ اما کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بادل ہے جس کے نہ اوپر ہوا ہے اور نہ ہی نیچے ہوا ہے۔ پھر کہا کہ اما کے بہت سے معنی ہیں عربی لغت میں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایک مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس وقت ایک کامل مرشد کسی سچے طالب کو مرید کرتا ہے تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے ہم مجذوبی کیفیت کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب پر ہو، لیکن سمجھنے کے لیے دیکھیے، مجذوبی حالت میں انسان کو ظاہر کا علم یا احساس نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کھانے پینے سے، سونے جاگنے یا بات کرنے و دیگر کسی بھی ہوش و حواس سے عاری ہوتا ہے۔ وہاں اگر اس کی سانس بھی بند ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، اس کو کسی سے غرض نہیں ہوتی اور وہ جنگلوں میں راہ لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ جب اس کی نظر اپنے اندر کھلتی ہے اور وہ اپنی خودی کو جان کر مجذوبیت سے باہر آ جاتا ہے، یعنی ہوش میں آتا ہے، پھر اس وقت وہ چاہے تو انالحق کہے یا چاہے پیر بن جائے یا چاہے لوگوں سے چھپ کر عام آدمی بنا رہے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر اس وقت وہ کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ سے چھپ کر اپنے آپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی محترم۔ عدیل صاحب نے پھر کہا کہ اللہ اب بھی چھپا ہوا ہے۔ کسی شخص سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا، تو یہی جواب ہوگا کہ نہیں دیکھا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کنتو کنزن کے بعد اللہ ظاہر ہوا تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نظر آئے گا تو بندہ نظر آئے گا۔ اللہ کا نام بندے سے پتہ چلا۔ اللہ نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ بندے نے کہا، لہذا بندے کی پہچان کرنی ہے۔ جب بندے کی پہچان ہوگی تو اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ بغیر بندے کی پہچان کے اللہ کو ظاہر ماننا حقیقت نہیں رکھتا، حقیقت صرف دیکھ کر ماننے میں ہے۔ الانسان سری وانا سرہ، یعنی کہ انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ ماشاءاللہ بہتر جواب ارسال فرمایا آپ نے، بہت بہتر، بہت بہتر۔ اب جناب صوفی اویس غازی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جب تک اللہ کو نہیں جانتے، اللہ آپ سے چھپا ہوا ہے، یعنی وہ موجود تو ہے لیکن آپ کو شعور نہیں ہے اس کا، یعنی کہ اللہ کو نہیں جاننے والوں کے لیے وہ چھپا ہوا ہے، اور جو جاننے والا ہے تو وہ سراپا وہ خود ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، گو کہ اس کا ہر فعل میرا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں حدیثوں میں بھی آئی ہیں۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ آپ بذات خود کائنات میں موجود ہیں اور ہر چیز کو جان رہے ہیں، تو آپ کی حقیقت ہی آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ پھر کہا کہ گنج مخفی یہ لفظ صوفیانہ تعلیمات میں بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی معرفت کو سمجھ سکیں، اور آپ کے شعور کے مرتبے کو بھی گنج مخفی کہا گیا ہے، آپ کے شعور کے مرتبے کو بھی گنج مخفی کہا گیا ہے۔
माशाअल्लाह बेहतर बातें आपने फरमाई साहब। अब जनाब सूफी सैयद अकबर चिश्ती साहब फरमाते हैं पहले सवाल पर कि अल्लाह एक छुपा हुआ खजाना है और वो पहचाना जाए इसलिए छुपा हुआ है, वो पहचाना जाए इसीलिए छुपा हुआ है। हालांकि कुरान में फरमाया गया है कि मैं इंसान के शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ, मगर कोई देख नहीं सकता, उसके लिए कामिल मुर्शिद की जरूरत होती है। दूसरे सवाल पर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह और बंदे के बीच पर्दे में छुपा हुआ था, अल्लाह और बंदे के बीच पर्दे में छुपा हुआ था, कुछ नजर के पर्दे में और कुछ जान के पर्दे में। अल्लाह बंदे के बीच पर्दे में छुपा हुआ था, कुछ नजर के पर्दे में और कुछ जान के पर्दे में। और तीसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि वो सारे मखलूक से छुपा हुआ था। चौथे सवाल पर उन्होंने कहा कि गंज मख्फी में मस्त था, मैं अपने हाल में, गंज मख्फी में मस्त था मैं अपने हाल में, दुनिया में आप फंसे मोहब्बत के जाल में, दुनिया में आप फंसे मोहब्बत के जाल में। ये बहुत ऊंची शेर है, निहायत ही समझने की जरूरत है इसको। गंज मख्फी वो मकाम है जहां से आदम को वजूद में लाया गया है, गंज मख्फी वो मकाम है जहां से आदम को वजूद में लाया गया और जमीन पर भेजा गया है। सूफी ज़हीर अब्बास कादरी साहब फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है कि था मैं छुपा हुआ खजाना, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो खिलकत को खल्क किया तो मेरे साथ मेरी पहचान हुई। यानी कि जात एक छुपा हुआ खजाना था, जैसे कि बीज में शजर छुपा हुआ होता है, यानी कि सीड जो होते हैं, सीड में पूरी दरख्त समाई हुई होती है और बीज ही जाहिर हुआ और अपने सिफात को भी जाहिर किया और अस्मा को भी। जिस तरह शजर में शाखें पत्ते वगैरह होते हैं, यानी कि जो मख्फी था वही जाहिर हुआ, ना ही बाहर से कुछ आया और ना ही बाहर कुछ गया। पूरा का पूरा शजर, पूरा का पूरा ट्री जो होता है, पूरा पेड़ उस सीड में यानी उस बीज में मख्फी था। वही बीज जब फनायत से गुजर जाता है तो शजर की चोटी पर शमर के सूरत में वहदत से कसरत में आ जाता है। माशाल्लाह बहुत उम्दा बात आपने बहुत ही काबिल गौर फरमाई मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर जनाब सूफी मुज़म्मिल अहमद कादरी सरोरी साहब लिखते हैं कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरा नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वह नूर मशीयत आज़दी के मुताबिक जहाँ चाहता सैर करता रहा। उस वक्त न लौ थी, न कलम था, न जन्नत थी, न दोज़ख, न फरिश्ता था, न आसमान, न जमीन, न सूरज, न चांद, न जिन और न ही इंसान। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मखलूकात को पैदा करे तो उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से कलम बनाया, दूसरे हिस्से से लौ, तीसरे हिस्से से अर्श, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाए और दूसरे हिस्से से कुर्सी और तीसरे से बाकी फरिश्ते। फिर चौथे हिस्से को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया तो पहले से आसमान, दूसरे से जमीन और तीसरे से जन्नत और दोज़ख बनाए। पहले सवाल पर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के छुपे हुए होने से यही मुराद है, जैसा कि हदीस में बयान हुआ है कि अल्लाह के नूर से तमाम कायनात तख्लीक हुई है। दूसरे सवाल पर आपने फरमाया कि अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का, नूर से ही तमाम मखलूकात का ज़हूर हुआ है। लेकिन जब मकसद पूरे नहीं हुए तो अल्लाह ने आदम की तख्लीक की और उसमें नूर को समा कर और रूह को फूंक कर एक छुपा हुआ खजाना बन गया, छुपा हुआ खजाना बन गया। मजीद फरमाया कि पीर कामिल से बैयत होने के बाद मुरीद बका होकर मार्फत के मकामात को तय करते हुए दीदार इलाही करता है और छुपा हुआ खजाना का भेद जान लेता है और पा लेता है। माशाअल्लाह। चौथे सवाल पर आपने फरमाया जिस तरह सारी कायनात जाहिर में है, उसका तमाम भेद इंसान के वजूद में है, उसे पीर कामिल से हासिल कर सकते हैं। गंज मख्फी सर के ऊपरी हिस्से में होता है, जहां से इंसान के वजूद का तमाम अंदरूनी निज़ाम 4 अनासिर और रूह के साथ चलता है, जैसे कि ज़ाहिरी दुनिया का निज़ाम चलता है। बहुत बेहतर फरमाया आपने मोहतरम।
اب جناب صوفی شیخ غوث الدین صاحب فرماتے ہیں کہ گنج مخفی میں وہ بے خودی میں تھا، پھر وہاں سے وہ ہاہوت سے لاہوت اور لاہوت سے جبروت، جبروت سے ملکوت، ملکوت سے ناسوت میں آیا، لیکن پھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، ہم اسے کامل مرشد سے جان سکتے ہیں۔ یہ ہاہوت، لاہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت 5 حال ہیں، 5 مقدس مقامات ہیں، ماشاءاللہ۔ یہی 5 وجود ہے جس کو قدرت کہا گیا ہے۔ پھر وہ ان سب سے باہر آیا اور انسان بنا، جس کے ظاہر و باطن میں وہ خود رہا، نام صرف انسان رکھ لیا۔ مرشد کامل سے یہ سینہ بسینہ تعلیم ممکن ہے۔ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں۔ پھر دوسرے سوال پر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی عزت و جلال کے کبریائی پردوں کے پیچھے ہی تھا۔ اللہ رب العزت اپنے عزت و جلال کے کبریائی پردوں کے پیچھے ہی تھا، اخفا کے نقابوں میں چھپا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، بہتر جواب آپ نے لکھا ہے محترم، بہت بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب اپنا جواب پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو ایک قندیل میں ایک تارا تھا، اکیلا تھا۔ اس تارے یعنی کہ اس نور میں حرکت ہوئی اور اس نور کو خیال آیا کہ میں ہوں، میں نورانی ہوں، میں قدرت والا ہوں، مجھ میں بہت ساری صفتیں ہیں، میں بہت بڑا خزانہ ہوں، لیکن میں اکیلا رہ کر کیا کروں؟ کوئی تو ہو جو مجھے پہچانے، جو میری تعریف کرے، جو میری پاکی بیان کرے، مجھے یاد کرے، مجھ سے کچھ مانگے۔ جب خود کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو اللہ نے اپنے میں سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور کو آئینہ بنا کر اس میں اپنے آپ کو دیکھا اور اس پر شیدا ہو گیا اور اس نور کا نام محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرکت ہوئی اور اس میں سے 4 عناصر پیدا ہوئے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ پھر کن سے ساری کائنات تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پوچھا الستو بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تم مجھے پہچانو گے اور گواہی دو گے؟ تو سب مخلوق نے جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری یاد کریں گے، تجھے یاد کریں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، لیکن اے میرے رب پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ سارے مخلوق نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے روحوں سے یہی سوال کیا، تب روح نے جواب دیا بلا، یعنی ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے پہچانیں گے اور شاہد رہیں گے۔ اب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہا تم اس کو بناؤ گے جو زمین پر فساد کرے گا، خور خرابہ کرے گا، جبکہ ہم بڑی تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم آدم کو سجدہ کرنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا۔ پھر اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، سارا علم سکھایا۔ یہی اللہ کے چھپنے کا راز ہے۔ اللہ روح بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذریعے نور بن کر، طاقت و قوت بن کر، علم بن کر، بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا بن کر، قدرت والا بن کر، دماغ بن کر مخلوق کی خواہشات نفس سے چھپا ہوا۔ یہ تمام صفتیں دماغ سے آتی ہیں، دماغ ہی ان ساری صفتوں کا تخم ہے، اسی میں سب پوشیدہ ہے، یعنی کامل انسان کا دماغ ہی گنج مخفی ہے۔ ماشاءاللہ، کامل انسان کا دماغ ہی گنج مخفی ہے، اور اس میں نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ والے روح کا مقام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ ان رازوں کو جاننے کے لیے اپنے مرشد کی خدمت کریں، خدمت میں رہیں، اور ان سے یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر جواب فرمایا آپ نے محترم، بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی مزمل صاحب پہلے سوال پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کسی طرح ظاہر نہیں کیا تھا، جیسے کہ اپنے دل میں کوئی بات کوئی چھپائے بیٹھا ہو پر اسے ظاہر نہ کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تھا مگر ظاہر نہیں ہوا تھا۔
وہ اپنی خودی کو چھپائے ہوئے تھا۔ تیسرے سوال پر کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہی خودی سے چھپا ہوا تھا۔ چوتھے سوال پر کہتے ہیں کہ گنج مخفی عالم غیب کو کہتے ہیں۔ گنج مخفی ایک مقام ہے، یہیں سے ازل کی شروعات ہے اور یہیں پر اللہ کا اصل مقام ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر آپ نے غور و خوض والی بات آپ نے بھی فرمائی محترم، بہت شکریہ۔ جناب صوفی معراج صاحب فرماتے ہیں کہ مولا علی ابن ابو طالب علیہ السلام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے مولا، جب کچھ نہ تھا آپ لوگ کہاں تھے؟ جب کچھ نہ تھا تو آپ لوگ کہاں تھے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارا مکان تھا اور ہم اس کے مکین تھے۔ اللہ ہمارا مکان تھا اور ہم اس کے مکین تھے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اب جب سب کچھ ہو گیا ہے تو اب اللہ کہاں ہے؟ اب اللہ کہاں ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اب ہم مکان ہیں اور اللہ ہمارا مکین ہے۔ اب ہم مکان ہیں اور اللہ ہمارا مکین ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہتر بات آپ نے لکھی ہے جناب معراج صاحب۔ مزید مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعلیٰ درجے کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ اعلیٰ درجے کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے خاطر ہی سب کو بنایا ہے، مگر سب کی نظروں سے خود کو چھپا رکھا ہے۔ وہ انسان کے نفسوں میں چھپا ہوا ہے۔ آدم کا بت بنا کر اس میں سما گیا ہوں، ویسے بھی میں خدا تھا، ایسے بھی میں خدا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت بہتر۔ اب جناب صوفی عمر صاحب اپنے چند لفظوں کے ساتھ آتے ہیں اور نہایت عمدہ بات کہتے ہیں کہ ذات سے صفات یعنی خالق سے مخلوق ہوا، پھر مخلوق سے خالق ہونا ہے۔ پھر سے سماعت فرمائیے کہ ذات سے صفات یعنی خالق سے مخلوق ہوا، پھر مخلوق سے خالق ہونا ہے۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ اس میں صفات ہے، اس میں جو ہے کیا ہے؟ اس میں صفات ہے۔ بہت خوب۔ اب جناب صوفی امتیاز صاحب آتے ہیں اپنے جواب کے ساتھ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عزیز الدین رضوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنج مخفی سے خدا کو کھینچ کر لائے رسول، گنج مخفی سے خدا کو کھینچ کر لائے رسول۔ پھر کہا کہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ خدا بھی اندر ہے، روح بھی اندر ہے، روح کو رب کے ساتھ جوڑنے والی ڈور یعنی کلمہ بھی اندر ہے، مگر خدا اور کلمہ اور گنج مخفی کا راز یہاں کرنے والا مرشد باہر ڈھونڈنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، راز جو کچھ بھی حضرت انسان میں ہے، گنج مخفی کا خلاصہ اسی قرآن میں ہے۔ خدا کو گنج مخفی سے نکلنے کا خیال آیا، بنا کر نور کا نقشہ سمانے کا خیال آیا۔ بہت بہتر اشارہ آپ نے فرمائے ہیں۔ اب جناب صوفی سراج احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں یعنی نفس چھپا ہوا خزانہ تھا، میں یعنی نفس چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے جب نفس انسان کو دے دیا تو چھپا ہوا نہیں رہا۔ جس نے پہچانا نفس کو اسے ملا خزانہ، جس نے نہیں پہچانا اپنے نفس کو اس کے لیے خزانہ بھی چھپا ہوا ہے۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔ ماشاءاللہ، جناب سراج صاحب نے بھی بہت ہی بہتر جواب دیا ہے، بہت ہی قابل غور بات کہی ہے آپ نے، بہت شکریہ۔ جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب ظہوری صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کا بیان ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو خلق کیا، یعنی کہ خدا نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اب خدا کی پہچان کیسے ہو؟ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہوا ہے، یعنی کہ خدا کی پہچان اپنے آپ سے مشروط ہے۔ خدا تعالیٰ جب احدیت سے کثرت میں ظاہر ہوا تو اس کو لباس وجود اختیار کرنا پڑا، اس کو لباس وجود اختیار کرنا پڑا۔ خدا کے دیدار کے لیے اپنا بت توڑنا لازم ہے،
خدا کے دیدار کے لیے اپنا بت توڑنا لازم ہے۔ نہایت ہی عمدہ اور کافی بھاری بات آپ نے فرما دی ہے محترم، بہت بہتر فرمان الہی ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھ لیتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہیں انہیں اپنا چہرہ ہی دکھتا ہے۔ جنہیں خدا سے محبت نہیں انہیں اپنا چہرہ ہی دکھتا ہے۔ خدا بے صورت تھا لیکن اس نے اپنا اظہار وجود میں کیا، اور یہ وجود صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تخلیق کیا گیا ہے۔ اس بات پر غور کرنے سے حقیقت محمدی بھی واضح ہو جاتی ہے۔ حقیقت محمدی کا راز بھی انسان میں پوشیدہ ہے، مگر ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے محترم۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہتر بات آپ نے لکھا ہے جناب ظہوری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب جو ہے جناب امیر افضلی صاحب کیا کہتے ہیں سو سنیے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرفا فخلقت الخلق وتعرفت علیہم فی عرفنی وعرفت بہم۔ پورا حدیث ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو پیدا کیا خلقت کو، اور میں نے ان کو اپنا شناسہ کیا، پس انہوں نے مجھ کو مجھ ہی سے پہچانا اور میں بسبب ان کے پہچانا گیا۔ یہ پوری حدیث قدسی کے الفاظ ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ جب ذات حق نے ارادہ ظہور کیا تو اول نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور میں آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے نور سے ہوں اور خلقت میرے نور سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو خبر دیجئے کہ اول شے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تو کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ اے جابر تحقیق اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی یعنی مجھے محمد کے نور کو پیدا کیا، اور مجھ سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میرے نور سے پیدا فرمائی۔ مزید فرمان الہی ہے کہ حدیث قدسی میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنی شان ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ جملہ اولیاء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تعین اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری منی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی مومن کی روح کا جوہر ہے۔ معرفت الہی کیا ہے؟ مومن کی روح کا جوہر ہے۔ جس شخص کا خدا کی معرفت میں کوئی حصہ نہیں گویا حقیقتاً اس شخص کا وجود ہی نہیں۔ اور فرمایا گیا کہ پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہونے والوں کی معرفت سے ظاہر ہوتی ہے۔ پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہونے والوں کی معرفت سے ظاہر ہوتی ہے، اور پیدا کرنے والے کی معرفت سے عارفوں کو بقا اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ بہت بہتر جوابات یہ بھی بزرگوں کے حوالے سے بہتر تھا۔ آئیے اب چند باتیں اپنی بھی جوڑ دیں اس میں۔ محترم چھپا ہوا خزانہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے راز اور بھید چھپے ہوئے تھے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چھپا ہوا خزانہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو راز و بھید چھپے ہوئے ہیں در حقیقت، اور اس کی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہی تھی، اور اس حقیقت کو ہی تو واضح کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا۔ لہٰذا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب جا کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جدا کیا گیا، اور پھر تمام کائنات وجود میں آئے، جیسا کہ تفصیل سے آپ بھائیوں نے تمام لوگوں نے ذکر کیا اور آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اور خالق سے مخلوق ظاہر ہوا ہے، یعنی زر سے زیور بنے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خزانہ ایک ہی تھا اور دوسرا کوئی شے تھا ہی نہیں، تو کون بنایا اور کس کو بنایا؟ ہے نا بھائی، کون بنایا اور کس کو بنایا؟ جب بنانے والا بھی ایک اور بننے والا کچھ نہیں، تو جو بنا تو کس سے بنا؟ جو صانع تھا وہی مصنوع بنا، یعنی جو بنا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہی بنے گا، اس لیے کہ کوئی دوسری چیز تو تھی ہی نہیں۔
پتہ یہ چلا کہ جو باطنی خزانہ تھا وہی ظاہر ہوا، یعنی جو خالق تھا وہی مخلوق ہوا۔ اس لیے کہ اس کو اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے اس کو، کہ جب کمہار ہو اور مٹی ہو تب جا کر برتن بنتا ہے، یعنی دو الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے تبھی تیسرا کا وجود ممکن ہوگا۔ مگر یہاں تو خزانہ صرف ایک ہی تھا اور ذات بھی ایک تھی، لہذا جو کچھ بنا اسی خزانے سے بنا، یعنی خزانہ خود بنا، جو کچھ بنا وہ خزانہ جو تھا وہ خود بنا، یعنی جو چھپا ہوا تھا وہی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو گیا۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھ ہی رہے ہیں، پہلے بھی اس کا جرا ہو چکا ہے۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ وہ نور کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ کہاں چھپا ہوا تھا بھائی؟ تو نور کے پردوں میں تھا، اپنے شان کے ساتھ چھپا ہوا تھا، اور آج بھی نور کے پردے میں چھپا ہوا ہے صاحب۔ وہ ظاہر ہو کر بھی چھپا ہوا ہے اور چھپ کر کے بھی ظاہر ہے، وہ ظاہر ہو کر کے بھی چھپا ہوا ہے اور چھپ کر کے بھی ظاہر ہے۔ اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم عرفان کی ضرورت ہوتی ہے، اور عارفین اس کا مشاہدہ ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر آن کیا کرتے ہیں۔ تیسرے سوال کی طرف آئیے کہ اس میں جو پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے میرے طرف سے کہ وہ راز اور بھید سے بھرا ہوا حقیقت کا خزانہ تھا اور کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، تو کسی سے چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ خود کے ہی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ بعد میں جب اس کو پتا چلا کہ میں ایک بہت بڑا خزانہ ہوں، بڑا قیمتی ہوں، بہت حسین و جمیل ہوں اور بہت ہی اعلیٰ ہوں، میں اللہ اکبر ہوں، تب اس نے نور محمدی کو خود سے جدا کیا، جیسا کہ آپ نے اوپر سماعت فرمایا، بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے بھائیوں نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے جمال میں خود کا دیدار کر کے خود پر ہی عاشق ہو گیا۔ اب آئیے چوتھے سوال پر کہ گنج مخفی کے معنی کیا ہیں؟ گنج مخفی کیا ہے؟ تو گنج مخفی کے معنی ہوتے ہیں چھپے ہوئے خزانے کے، جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا استعمال حدیث قدسی میں عالم احدیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے کیا گیا ہے۔ عالم احدیت کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ گنج مخفی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، چھپا ہوا خزانہ تھا، تو بہت تصور بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے، بہت بڑی بات ذہن میں آتی ہے۔ جہاں تک ہمارے وجود کی بات ہے تو ہمارے وجود میں گنج مخفی جو ہے کہاں، یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارے امت دماغ کو کہا جاتا ہے، اس کا جو مقام ہے ہمارے سر میں ہے، اور دیکھا جائے تو کوئی بھی خیال آنے کا مرکز بھی یہی ہے، کوئی بھی خیال آنے کا مرکز یہی ہے، یہیں سے خیال کا جنم ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی جرا اس موضوع پر کیا تھا کہ خیال کہاں سے آتے ہیں۔ الگ الگ انسان کے خیال اس کے نفس کے مطابق الگ الگ مقام سے آتے ہیں، لیکن جو مین کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جو مین مرکز ہے وہ تو دماغ ہی ہے۔ اچھے یا برے آتے ہیں، اس کے اپنے نفس کے مطابق اچھے اور برے خیال آتے ہیں، ہر انسان کے الگ الگ مقام سے آتے ہیں، لیکن ہر خیال کا جو نزول ہوتا ہے وہ دماغ سے ہی ہوتا ہے۔ اور پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے ہیں ان کو جو الہامی خیال آتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو وحی آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے بھائی؟ تو وہ گنج مخفی سے ہی آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس مقام احدیت کو گنج مخفی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اسے بھی اپنی معرفت کا خیال یہیں سے آیا، اسے بھی اپنی معرفت کا خیال پہلے کہاں آیا بھائی؟ تو گنج مخفی میں آیا۔ وہ اول جو مقام ہاہوت میں تھا تو وہیں سے یہ خیال پیدا ہوا اپنے پہچان کا، تب جا کر کے پھر معاملہ جو ہے تنزلات کا آغاز ہوا، پھر لاہوتی، جبروتی، ملکوتی اور وہ سارے معاملات پھر سامنے ہوئے، وجود کا ظہور ہوا، تعینات آیا۔ تو یہ باتیں سمجھ میں تقریباً تمام لوگوں کو آئی گیا ہے۔ ہم لوگوں کو کی جو بات کی گئی ہے یہ مقام احدیت کی بات ہے، گنج مخفی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ معرفت کا خیال وہیں سے آیا، یعنی مقام احدیت میں اپنی معرفت کا خیال آنا فطرت الہیہ ہے۔ مقام احدیت میں اپنی معرفت کا خیال آنا فطرت الہیہ ہے۔ جوہر انسانی اسی گنج مخفی میں پوشیدہ ہے۔ جوہر انسانی کا عروج و معراج کا مقام ہے صاحب۔ جو کوئی اس کنت و کنزن مخفیہ کے راز کو سمجھ لیتا ہے اور خود کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے علم اور عمل سے تزکیہ، تصفیہ، تنزیہ کر کے اپنے مقام محمودہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، منزل ولایت اس کو ملتی ہے اور مقام رسالت پر وہ چلا جاتا ہے، وہ جو ہے کامل ہو جاتا ہے اور مقام وصل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی کو
بتانے کے لیے اور لوگوں کو اس طرف لے جانے کے لیے، اپنا مقام یاد دلانے کے لیے ہمارے استاد محترم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور ہمارے پیر مرشد دادا حضور شاہ افضل حسین میمندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تحریروں میں لکھتے ہیں، اے طائر لاہوتی پرواز کر، اے طائر لاہوتی پرواز کر، اے طائر لاہوتی پرواز کر۔ اور اس میں نے ایک نظم بنائی تھی، اس میں آخر میں نے کہا تھا کہ اپنے منزل پر تو جا پہنچ، اے طائر ملکوتی پرواز کر، اے طائر ملکوتی پرواز کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔